فیاض خان پوچھتے ہیں کہ از اسپرچل ہیلنگ پاسبل لائک ٹریٹمنٹ ایٹسٹرا ایٹسٹرا؟ ہاں، اسپرچل ہیلنگ پاسبل ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی اسپرچل ہیلنگ کرتے تھے، اور اسپرچل ہیلنگ جو ہے سرکار نے بھی بہت سے لوگوں کو اجازت دی ہے اسپرچل ہیلنگ کی، تو اسپرچل ہیلنگ تو ہوتی ہے۔ اسپرچل ہیلنگ میں ہوتا یہ ہے ابھی اسپرچل ہیلنگ کے اوپر جو ہے تھوڑی سی گفتگو سن لیں۔ اسپرچل ہیلنگ میں کیا ہوتا ہے؟ انسان کے جسم میں جتنے بھی آرگنز ہیں ان سب میں ایک روح ہوتی ہے، اور اس میں نور ہوتا ہے صفاتی، سمجھے؟ جب اس نور میں کمی آ جاتی ہے تو اس کا فنکشن جو ہے نا وہ متاثر ہوتا ہے۔ تو ابتدائی زمانوں میں اسپرچل ہیلنگ کے ذریعے ہی علاج ہوا کرتا تھا، اسپرچل ہیلنگ کے ذریعے ہی علاج ہوا کرتا تھا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کا جب دور آیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے حکمت کی، میڈیسن کی، اور یعنی علاج معالجے کی نبوت اتاری، اور ایک نبی ایسا بھیجا جس کو ٹوٹل ڈیڈیکیشن دی کہ وہ یعنی میڈیسنل یعنی وہ انوینشنز کرے۔ حکیم لقمان۔ ایک واقعہ بھی ہے کہ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ میں یعنی درد ہوا، ہی ہیڈ اپسٹ اسٹمک، تو جب وہ کوہ طور پہ گئے تو انہوں نے اللہ سے شکایت کی، جی میرے پیٹ میں درد ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سونف کو ابال کے اس کا پانی پی لو، ٹھیک ہو جاؤ گے۔ تو انہوں نے یہی کیا، ٹھیک ہو گئے۔ کچھ عرصے بعد دوبارہ ان کے پیٹ میں درد ہوا، انہوں نے اللہ سے دوبارہ پوچھا، تو اس دفعہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی دیکھو، اب ہم نے حکمت کی نبوت اتار دی ہے، اب پیٹ کا درد کیسے ٹھیک ہوگا ہم نہیں بتائیں گے، اب لقمان کے پاس جاؤ۔ تو پھر وہ لقمان کے پاس گئے۔ تو پہلے دم درود سے ہی علاج ہوا کرتا تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی باقاعدہ نبوت اتاری، حکیم لقمان کو بھیجا، اور جو صفاتی نور دم کے ذریعے کام آتا تھا اور علاج معالجے میں، وہ نور اللہ تعالیٰ نے مختلف ہربز میں رکھ دیا۔ اب جیسے یہ پھل فروٹ ہیں، جس طرح مینگو ہے، مینگو کی جو شیپ ہے وہ کڈنی جیسی ہے، مینگو کھانے سے کڈنی صاف ہوتا ہے۔ اسی طرح ایپل ہے، ایپل کی شیپ جو ہے وہ ہارٹ جیسی ہے، سمجھے؟ اور انگریزی میں مثال بھی ہے، an apple a day will keep the doctor away، یعنی دور جانا پڑے گا ڈاکٹر سے ملنے an apple a day۔ لیکن اب یہ جو ایپل ہی جو ہے وہ پروسیسڈ ہیں، انجیکشن لگے ہوئے ہیں ایپلز کو۔ پہلے زمانے کے جو ایپلز ہوتے تھے ان سے فائدہ ہوتا تھا۔ خیر، تو یہ پھل فروٹ ہیں اور مختلف ہربز ہیں، جس طرح وہ یعنی ٹی آتی ہے، کیمومل ٹی، وہ آپ کے مسلز کو ریلیکس کر دیتی ہے۔ جس طرح لیونڈر ہے، وہ اس کا جو ہے آپ یعنی بام لگاتے ہیں تو سر کو سکون ملتا ہے، اس کی خوشبو لگاتے ہیں، اس کی کینڈلز جلاتے ہیں تو بڑے سودھنگ ایفیکٹس ہوتے ہیں۔ تو مختلف جڑی بوٹیوں سے پھر حکیم لقمان نے مختلف آرگنز کو یعنی ان کا علاج کرنے کے لیے تشخیص کیا۔ اور اب ہم اس زمانے میں آئے ہیں تو اب وہ جو حکمت تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ آج کل کے حکیم صرف جو ہے وہ مردانہ کمزوری کی دوائیاں بنانے لگ گئے، باقی اور کوئی دوائی نہیں بنائی جاتی ان سے۔ اب یہ ایلوپیتھک میڈیسنز آ گئی ہیں، یہ جو ایلوپیتھک میڈیسنز آئی ہیں یہ علاج نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے۔ تو اسپرچول ہیلنگ جب حکیم لقمان آ گئے تھے تو اسپرچول ہیلنگ ختم ہو گئی تھی۔
اور پھر جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو اس وقت یہ حکمت کا علم دم توڑ رہا تھا. تو پھر عیسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ اسپرچول ہیلنگ کو زندہ کیا. عیسیٰ علیہ السلام نے. Jesus was the greatest of all spiritual healers. He was the greatest, one of the greatest spiritual healers. اور پھر جب سرکار تشریف لائے ہیں تو پھر کہانی کچھ اور ہو گئی. تو اسپرچول ہیلنگ اب کیسے ہوتی ہے؟ جن کے اندر نور ہوتا ہے. میں نے پوری دنیا دیکھی ہے، جگہ جگہ گیا ہوں، ہینڈز آن ہیلنگ، ریکی، نہ جانے کیسی کیسی ہیلنگز ہیں. کوئی پام ریڈ کرتا ہے، کوئی ہیئر ریڈر ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. ابھی ایکسپوز وغیرہ میں جاتے ہیں نا، ہاں، کوئی رگڑ کے مزے لے رہا ہے، کہہ رہا جی ہیلنگ ہو رہی ہے، $100 دے دو. کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. جو اوریجنل اسپرچول ہیلنگ ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ جن کے اندر نور ہوتا ہے وہ اللہ کا کلام پڑھ کے پھونک مارتے ہیں، پھر اس پھونک کے اندر نور ہوتا ہے، وہ جا کے نور اس آرگن میں جو کمی رہ جاتی ہے نور کی اس کو پورا کر دیتا ہے، آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں. اسپرچول ہیلنگ جو ہے وہ بالکل ہے، موجود ہو رہی ہے، لیکن جو کرنے والے ہیں وہ ہیں جن کے سینوں میں نور ہے. جن کے سینوں میں نور نہیں ہے وہ خوب پھونکے ماریں، کچھ بھی نہیں ہوتا. TV, bringing light, love, and peace in your life.